جی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی ہیں، صحیح، اور ان سے جو اولاد ہوئی حضرت امام باقر، اور پھر ان سے اولاد ہوئی حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی. یہ سب کے سب اصل میں جتنے بھی 12 امام جو کہا جاتا ہے، جی. لیکن میں تو اس عقیدے کا حامل ہوں کہ اہل بیت کا جو بھی امام ہے وہ ہمارا امام ہے. میں صرف 12 کا قائل نہیں ہوں، بلکہ جتنے بھی امام ہیں ڈاکٹر علامہ وقاص صاحب ہمیں ابھی جوائن کیا ہے. خانم ام رباب صاحبہ نے ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں. جب تمام فقہ کی بات ہو رہی ہے اور تمام ایک ہی چیز پر جو ہے وہ یکجا ہے کہ حسینیت ہے، حسین سب کے ہیں، آج کا ہمارا جو ہے وہ عنوان بھی یہی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم خانم صاحبہ کی خوبصورت الفاظ اور زبان میں بھی جو ہے وہ اس واقعے کو، اس کربلا کی جو ہمیں ایک درس دیا گیا، جو ہمیں محبت، امن اور خاص طور پہ قربانی اور صبر کا جو پیغام دیا گیا، اس کو ہم سمجھ سکیں. السلام علیکم خانم صاحبہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں نبیہ؟ اللہ کا شکر. خانم صاحبہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ تو بہت بہتر ہے. جی کیونکہ آپ کی کچھ علالت تھی، آپ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ہمیں ٹائم دے رہی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. یہ محرم آپ ہمیں بتائیے اپنے الفاظ میں اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کیا سمجھوں کہ میرے پاس شاید وہ الفاظ نہیں ہیں. جی میں بھی بہت شکر گزار ہوں نبیہ کہ ایک بار پھر سے آپ نے مجھے محمد وعلی محمد کے لیے کال کی ہے. جی میں سمجھتی ہوں سب سے پہلے تو نبیہ بلا تفریق مذہب و ملت جی میں آپ کو تعزیت آل محمد پیش کرتی ہوں، بالکل اور تمام مسلمان عالمین کو میں پرسہ پیش کرتی ہوں امام حسین علیہ السلام کو. بالکل بلا شبہ جس کا پروردگار ہے، جس کے محمد مصطفیٰ ہے، بالکل تو اس کے حسین امام و مولا ہے. بالکل ایسا ہی. میں ان کی شان میں پہلے خدا کا نازل کردہ کلام تلاوت کرتی ہوں. جی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو معاملہ امام حسین علیہ السلام کا نبی ہے، جی امام حسین علیہ السلام کسی ایک قوم کے امام نہیں ہیں. بالکل حق ہے. امام حسین علیہ السلام دین ہے، اور دین اللہ نے سب کے لیے پیش کیا. ایسا ہی جیسے خدا سب کا ہے، انبیاء سب کے ہیں، پیاروں کو سب کی ہیں، اسی طرح امامت کا سلسلہ بھی اسی طرح ہے. اسی طرح حسین سب کے ہیں. جی یہ جو سب کا ہنر ہے نا میزا، بالکل یہ امام حسین علیہ السلام کو بڑوں سے وراثت میں ملا. صحیح. امام حسین علیہ السلام یہ سب کے ہیں، کیونکہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا حسین منی و انا من الحسین. بے شک. اور صرف امام حسین علیہ السلام یہ سب کے نہیں ہیں، بلکہ امام حسن علیہ السلام بھی سب کے ہیں. پھر رسول خدا کی حدیث ہے کہ جس نے مجسم میں ان کو دیکھنا ہو تو وہ امام حسن علیہ السلام کو. سبحان اللہ. یعنی سرکاری حسن علیہ السلام بدنی طور پہ ان کا مجموعہ ہے. اور صرف امام حسن علیہ السلام ہی نہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی سب کے ہیں. بالکل بے شک. اس لیے کہ رسول خدا نے ان کے لیے بھی فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا. بالکل. تو کائنات میں یہ واحد گھرانہ ہے جو عطا کرتا ہے، اس میں یہ نہیں دیکھتا کہ اپنے ہیں یا غیر ہیں. واہ سبحان اللہ. بالکل. یہاں پانی بھی نظر آتا ہے زمزم جیسا. یہاں پانی بھی نظر آتا ہے زمزم جیسا. سارے عالم کا مسیحا ہے تیرا سے شفا. سبحان اللہ. امام حسین علیہ السلام میں سمجھتی ہوں کہ نہ تو کسی کو ان کے علم کا انکار ہے، بالکل، نہ کوئی ان کے علم کا منکر ہے، نہ ان کی عدالت کا کوئی انکار کرتا ہے. کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جو ان کی شان سے واقف نہیں ہے اور ان کا انکار کرتا ہوں. بہت اچھے سے نبیہ بچپن سے لے کے میں نے اب تک دیکھا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر حسن ظن ہو انسان کے پاس تو اسے سب اچھا نظر آتا ہے. واہ کیا بات ہے. مجھے میں بچپن سے دیکھ رہی ہوں، جیسا کہ آج 7 محرم الحرام ہے تو یتیم امام حسن علیہ السلام کا تعزیہ اٹھے گا ہر جگہ سے.
تو میں نے اپنے بچپن سے دیکھا ہے کہ جہاں ایک تازیہ اہل تشیع کا ہے جی وہاں اس کے پیچھے ایک تازیہ اہل سنت کا جا رہا ہوتا ہے صحیح اسی جلوس میں. صحیح اور جو تازیہ لے کے جا رہا ہوتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ پاؤں سے ننگے ہوتا ہے. صحیح 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 میں نے دیکھا ہے کہ تمام اہل سنت سبیلے لگا رہے ہیں. بالکل. میں نے دیکھا ہے تمام اہل سنت نیازیں بانٹ رہے ہیں. بالکل بانٹ صحیح کہتے تو میں سمجھتی ہوں کہ بات صرف بدزن ہونے کی اور حسن زن رکھنے کی ہے. اگر آپ حسن زن رکھتے ہیں بالکل تو آپ کو نظر آئے گا کہ سب اس غم میں شریک ہیں. صحیح بالکل بالکل شریف اور جتنی مثالیں ملتی ہیں ہمیں جی کہ کوئی بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے بالکل بالکل 11ویں امام تک جی جتنے بھی لوگ آتے رہے ہیں سوال لے کے صحیح اماموں کی بارگاہ میں ہوں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک خاص قوم یا ایک خاص فرقہ ان کے پاس آتا تھا. صحیح بات بالکل آپ نے صحیح. تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی ماشاءاللہ آپ کا بھی اچھا مطالعہ ہے. کتنے یہودی آتے تھے رسول خدا کی بارگاہ بالکل ایسے بالکل ایسے تو وہ کبھی نہیں گھبراتے تھے ان کی بارگاہ میں جاتے ہوئے یا کبھی رسول خدا نے اعتراض کیا ہو کہ واپس لوٹ جاؤ تم تو دشمن خدا ہو. صحیح کبھی نہیں ایسا فرمایا بالکل صحیح کہہ جی کیونکہ یہ ہستیاں تو ہیں ہی وہ جو دشمنان خدا آئیں ہوں تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے جائیں. بالکل. اللہ نے انہیں بھیجا ہی اسی لیے. اور خانم صاحبہ درس ہمیں وہیں سے ملا نا کہ ہم نے دشمن کے ساتھ بھی جو ہے وہ کیسے بات کرنی ہے محبت اور کا اظہار کیسے کرنا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ایک اچھے رویے سے آپ کا دشمن بھی آپ کا دوست بن جائے. بلا شبہ میں امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کی بات آپ کو بتاؤں جی کہ جناب حر علیہ السلام سپہ سالار فوجی یزید تھے. تو جب یزید نے راستہ روکنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے پاس انہیں بھیجا جی تو وہ اتنی تیز رفتاری سے آئے ہیں. ابھی وہ بہت پیچھے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس علیہ السلام سے کہا جی یتیم امام حسن علیہ السلام سے شہزادہ قاسم سے شہزادہ علی اکبر سے جی یعنی ہاشمی جوانوں سے کہا ہاں کہ دوڑ کے آگے بڑھو. انہوں نے بہت تیز گھوڑے بڑھائے ہیں. یہ خود بھی پیاسے ہیں ان کے جانور بھی پیاسے. تو جتنا پانی جمع تھا امام حسین علیہ السلام کے پاس صحیح وہ اس گروہ کو پلایا اور پھر ان کے گھوڑوں کے سموں پہ ڈالنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ان کے گھوڑوں کے سم اتنی تیز چلنے سے تپ گئے ہیں عباس ان کے گھوڑوں کے سموں پہ پانی ڈالو. صحیح صحیح یہی وجہ تھی یہی وہ احسان تھا کہ جب 9 محرم الحرام کو جی وضو کے لیے جناب حور علیہ السلام نے پانی میں ہاتھ ڈالا. صحیح 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 سوری آپ کو جی معلوم ہے کہ جی چلے جی کوئی بات میری کوئی خرابی ہے. کوئی بات تو جناب حر علیہ السلام نے جو ہی پانی میں ہاتھ ڈالا تو ایک لمحے کی جو سوچ ہے وہ کسی کے پاس بھی آ سکتی ہے اور وہ اپنا مقدر بدل سکتے ہیں. بالکل ایسے ایک لمحے کے لیے جناب حر علیہ السلام نے سوچا کہ یہ وہی پانی ہے جسے ہم نے یہ حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد پہ بم کیا ہوا ہے جو انہوں نے ہمیں پلایا اور ہمارے جانوروں کو بھی پلایا. نہ صرف جانوروں کو پلایا بلکہ ان کے سنوں کو بھی ٹھنڈا کیا. اندازہ لگے تو خود کو قیدی بنا کے خود کو باندھ کے بیٹے کو کہا کہ میرے گلے میں رسی ڈالو اور مجھے کھینچتے ہوئے خیمہ حسین کی طرف لے جاؤ. اور دیکھیں جب جناب حر علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا تھا جی تو رسول خدا کی بیٹیاں چونکہ سفر میں ساتھ تھی جی تو رسول خدا کی بیٹیاں بہت روئی اس بات پہ. تو جناب حر علیہ السلام کو وہ بات یاد تھی تو وہ پریشان ہو رہے تھے کہ میں کیسے جاؤں امام حسین علیہ السلام کے پاس. صحیح میں نے تو بہت سنگین کام کیا ہے. ادھر سے جناب حر علیہ السلام چلے ادھر سے امام حسین علیہ السلام نے ہاشمی جوانوں کو کہا صحیح کہ جلدی سے جاؤ عباس آگے بڑھو اور میرا مہمان آ رہا ہے اسے گلے سے لگاؤ. صحیح صحیح یہ ان کے کرم کی باتیں بالکل کرم کی باتیں ہیں. یہ ان کے اچھے اخلاق کی باتیں ہیں. یہ ان کی شخصیت کا جو ہے وہ ایک آئینہ ہم سب دیکھتے ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے خانم صاحبہ کہ آج ہم معاشرتی طور پر اتنے کمزور ہیں کہ ہم سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے انجان بنے بیٹھے ہیں اور ہماری پرسنالٹی میں ہمیں وہ عکس نظر نہیں آتا. ہمیں وہ معاملات یا حالات زندگی نظر نہیں آتے. ہم ایک دوسرے کی تکلیف اور پریشانی کو سمجھ نہیں پاتے. ہم اس سے قاصر ہیں. ایک دوسرے کا درد بٹانے کے لیے ہم الفاظ تو استعمال کرتے ہیں لیکن دل کی کیفیات کو اس طرح محسوس کر کے اس شخص کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے کہ
جس طرح ہم نے جو ہے وہ کربلا میں یہ سبق سیکھا صبر کا، ایمان کا، آج ہم اس چیز سے جو ہے وہ آ رہی ہیں، اور اس چیز کا مجھے تو افسوس ہے ہی ہے، لیکن مجھ جیسے اور بہت سارے لوگوں کو بھی جو ہے وہ اس چیز کا افسوس ہوگا کہ کاش کہ ہمارا معاشرہ آج ایسا نہ ہوتا، جیسا ہمیں دیا گیا تھا یہ کاش ویسا ہی ہوتا۔ بالکل ایسا ہی ہے نبیہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً اللہ تو دین کے ساتھ ہے، بالکل، اللہ اور شیطان کے ساتھ شر ہے، تو صحیح رسول خدا تھے ہی، اسی لیے اور جتنے انبیاء بھی آئے جی کہ وہ شر مٹا کے رہے خدا دکھائیں عوام کو، لوگوں کو۔ خانم صاحبہ آخری ایک جو ہے وہ منٹ چل رہا ہے، میں چاہوں گی کہ آپ تمام لوگ آپ کو اس ٹائم پہ سن رہے ہیں، تمام فقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ، کیونکہ حسین سب کے ہیں، میں آپ کا میسج لینا چاہوں گی جی کہ کوئی بھی اس کا انکاری نہیں ہے، اور ختم الانبیاء کی بڑی واضح حدیث ہے، ان الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، بے شک یہ بہت بڑی بات ہے اور اس کو سب مسلمان سمجھتے ہیں، اور میرا نہیں خیال یہ جو تفرقہ ہے یہ یقیناً چونکہ شیطان کا وعدہ ہے کہ بار الہ میں ان کو بہکاؤں گا جو تیری قربت حاصل کرنا چاہیں گے، تو میری یہی دعا ہے کہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے جی میری یہی دعا ہے کہ انسان شیطان کے پیغام کو پہچانے کہ کون سا پیغام شیطان کا ہے جس کی وجہ سے ختم الرسل اور ان کی اولاد سے دوری یا بغض بالکل ہمارے اندر ہے، ایسا کیوں ہے؟ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، بالکل۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ خانم صاحبہ، خانم عمر رباب صاحبہ ہمارے ساتھ آن کال موجود تھی، اور ساتھ ہی ہمارے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر علامہ وقاص صاحب جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ موجود ہیں۔ پہلے آپ نے جو ہے وہ یہ بات بھی سنی کہ کس طرح سے وہی علامہ اقبال والی بات کہ فرقہ پرستی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ آج ہم شیعہ، سنی، بریلوی اور دیوبندی اور ان تمام چکروں میں جو ہے وہ پڑے ہیں، آج ہم ایک امت بن کر سامنے کیوں نہیں آتے؟ آج ہم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہیں، نون لیگ سے ہیں، پیپلز پارٹی سے ہیں، آج ہم پاکستان بن کر سامنے کیوں نہیں آتے؟ آج ہم جو ہے وہ مسلمان کہنے کے اگر اپنے آپ کو حقدار قرار دیتے ہیں تو آج ہم حسینیت کا نعرہ لگا کر دشمن کے سامنے ڈٹ کیوں نہیں جاتے؟ آج اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ایمان کی طاقت زندہ ہے تو پھر ہم اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اپنے آپ پہ قابو پانے کے لیے وہ حربے استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ہم کربلا کے ان شہیدوں سے سبق کیوں نہیں لیتے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی اپنے اوپر جو ہے وہ دکھ، وہ تکلیف، وہ غم، وہ پیاس، وہ بھوک، وہ افلاس لیا کہ جس کی دنیا میں تاریخ نہیں ملتی۔ مسلمانوں پر جو ظلم اور زیادتی اس کربلا کے میدان میں ہوئی، لیکن انہوں نے وہ اللہ کی رضا کے لیے ایکسپٹ کی، اس یزید کے آگے جو ہے وہ سر خم نہیں کیا، اس کی بات نہیں مانی، اس کی حکومت کو جو ہے وہ گرانے کی بھی کوشش نہیں کی، صرف حسینیت کا جھنڈا گاڑ کر اسلام کا نعرہ سر بلند کیا اور یہ ثابت کیا کہ حسین سب کے ہیں، حسین آپ کے بھی ہیں، حسین ہمارے بھی ہیں، حسین پوری دنیا کے ہیں، عالم اسلام کے ہیں، جو اسلام میں داخل نہیں حسین ان کے بھی ہیں، کیونکہ یوم عاشورہ پر ایسے واقعات ہوئے، ایسے معاملات ہوئے کہ اس وقت کو جو ہے وہ اس کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا، اور دوسرے مذاہب نے بھی یہ مانا کہ یہ یوم عاشور جو ہے یہ ایک بہت خاص دن ہے، جس دن جو ہے وہ زمین لرز جاتی ہے، آسمان کانپ جاتا ہے، اور یہ زمین اور آسمان کے جو ذرے ہیں وہ سرخ ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ میرے امام حسین کی شہادت کا دن ہے، اور ہم اپنا کتنا فرض ادا کر سکتے ہیں اس میں ہماری کوشش ہے۔ ڈاکٹر علامہ وقاص صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جو ہے وہ اسٹوڈیو میں جو ہے وہ جوائن کیا اور آپ ہمارے ساتھ رہے۔ اگر آپ ہم کوئی میسج دینا چاہیں تو ضرور دے سکتے ہیں۔ میسج میرا یہ